بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ماہ میلاد ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے، بلکہ اس کی آنے کے ابھی کچھ دن باقی ہوتے ہیں، تو تمام عالم اسلام، تمام مسلمان پوری دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اپنے انداز میں محبت کا اظہار کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر خوش ہونا اور جلسے جلوس نکالنا اور اسی طرح محافل کا انعقاد کرنا، محافل میلاد کا انعقاد کرنا، یہ کیا شرعاً درست ہے یا نہیں، اور ایسا کرنا چاہیے یا نہیں؟ ہر سال ماہ میلاد کے موقع پہ یہ کویسچن ریز کیے جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ سارا انداز اختیار کرنا یہ سیلیبریشن ہے، خوشی کا اظہار کرنا۔ تو کیا خوشی کے اظہار کرنے پہ قرآن و حدیث سے اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی رہنمائی ہے؟ اور اسپیشلی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر خوشی کا اظہار کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ یونس کے اندر اللہ فرماتا ہے، پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیہ نمبر 58، فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے اللہ کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے فرمائیں اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت، دو چیزیں جس انسان کو دنیا میں جب کبھی بھی میسر ہوں، فبذالک فلیفرحوا، تو اسے چاہیے کہ اللہ کے فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں منائے، شادمانیاں کرے، مسرتوں کا اظہار کرے۔ کن دو چیزوں پہ؟ فضل اور رحمت۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی ہمارے آقا کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کا فضل ہے یا نہیں، کیا وہ اللہ کی رحمت ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ احزاب آیہ نمبر 47 پارہ نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے، جہاں اللہ نے اپنے محبوب کی تعریفیں بیان کی کہ میرا نبی شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی ہے، سراج ہے، منیر ہے۔ وہیں اللہ نے آخر میں فرمایا، اس آیت میں فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ پیارے نبی آپ مومنوں کو بشارت دیجئے، خوشخبری، گڈ نیوز سنائیے کہ میں محمد ان لوگوں کے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل ہوں۔ اللہ کے نبی فضل اور فضل اکبر ہیں، اور جہاں تک رحمت کا معاملہ ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ انبیاء آیہ نمبر 107 میں پارہ نمبر 17، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیارے نبی ہم نے آپ کو عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، زمین سے نیچے، زمین سے اوپر، آسمانوں میں، جنت میں، زمین پہ، اس کائنات کی ہر چیز کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی اللہ کا فضل بھی ہیں، اللہ کے نبی اللہ کی رحمت بھی ہیں، اور ان سے بڑھ کر نہ کوئی فضل ہے، نہ ان سے بڑھ کر کوئی رحمت ہے۔ اور ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ خالق کائنات نے عظیم فضل اور عظیم رحمت کی صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ تو کیوں نہ ہم خوشی منائیں؟ اور اس دن خوشی منانا یہ انبیاء کی سنت ہے، اس دن خوشی منانا اللہ کی سنت ہے، اس دن خوشی منانا پوری کائنات میں جگمگ ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی کی جشن منانا یہ باعث مسرت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اللہ کے دن یاد کروائیں۔ سورہ ابراہیم آیہ نمبر 5 پارہ نمبر 13، اللہ کے ایام، سارے ایام اللہ کے ہیں، لیکن کچھ دن ایسے ہیں جو اللہ کے خاص ایام ہیں، برکت کی نشانیاں ہیں، اور ان میں سب سے عظیم جہاں رمضان ہے، شب قدر ہے، شب معراج ہے، شب برات ہے، عید ہے،
تو وہیں عیدوں کے عید، عید میلاد النبی، یہ بھی اللہ کا خاص دن ہے، اس کو یاد کروائیں اپنی امت کو اور اس دن کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 7۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یاد کروائیں اور کہیں کہ لوگوں جو اللہ کی تم پر نعمتیں ہیں ان کو بھول نہ جایا کرو، ان کو فراموش نہ کیا کرو، ان کو یاد کیا کرو۔ اللہ اکبر، ہمیں دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت سے لے کر بڑی نعمتیں ملنے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ یہی قرآن کا فیصلہ ہے، اور جب یہی فیصلہ ہے تو پھر نعمتوں کے ملنے پہ تذکرے ہیں، نعمتوں کے ملنے پہ خوشی کا اظہار ہے، اور یہ تو عام نعمتوں کی بات ہے۔ اور جہاں ہم آقا کریم کی بات کریں تو وہ تو نعمت عظمیٰ ہیں، وہ تو نعمت کبریٰ ہیں، وہ تو نعمت عظیمہ ہیں، اور ان سے بڑھ کر تو نعمت کوئی ہو نہیں سکتی۔ امام بخاری نے صحیح بخاری باب قتل ابی جہل کے اندر حدیث نقل کی اور واضح الفاظ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کہ یہ سرکار نعمت ہیں، واضح الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اور اگر بالخصوص وہ ہجرت حبشہ کا ریفرنس دے کے بات کریں تو وہاں تو جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ حبشہ کے سامنے سرکار کی نعمت عظمیٰ کا جس انداز میں تذکرہ کیا تھا وہ بھی ایک کمال مثال رکھتا ہے۔ اور جب سرکار رحمت بھی ہیں، جب سرکار فضل بھی ہیں، جب سرکار نعمت بھی ہیں، تو اللہ خالق کائنات پارہ نمبر 30 سورہ دحا آیہ نمبر 11 میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اور آپ کی امت جب اپنے رب کی نعمت کو پائیں تو اپنے رب کی نعمت ملنے پر اس کا تذکرہ کریں، اس کا پرچار کریں، اس کو بیان کریں۔ اللہ اکبر، جب عام نعمت کے خوشی میں اس کو بیان کرنے کا حکم ہے، اس کی تحدیث کا حکم ہے، اس کو اشاعت کا حکم ہے، تو پھر نعمت کبریٰ جن کی خاطر یہ سب جہاں ہے، جن کی برکت سے یہ ساری روشنیاں ہیں، ہر دنیا کی روشنیاں میرے مصطفیٰ کے نور سے ہیں، دنیا کی چمک دمک سرکار کے پیارے جلووں سے ہے، دنیا کی ساری مہک، پھولوں میں خوشبوئیں اور ان کے رنگینیاں، یہ سب میرے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے ہے۔ تو اس حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ملنے پر کیوں نہ چرچے کیے جائیں، کیوں نہ ان کی آمد کا جشن منایا جائے، کیوں نہ ان کی آمد پر ان کو ویلکم کیا جائے، جب آج دنیا کے اندر کسی بھی چھوٹی نعمت پہ، اور اگر کنٹری لیول پہ یا اکراس دی ورلڈ دیکھنا چاہیں تو ہر ملک اپنے لیے ایک دن مقرر کرتا ہے۔ انڈیپینڈنس ڈے ہمارے وہاں ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، عرب ممالک میں چلے جائیں تو یوم الوطنی اور عید الوطنی کے نام سے سیلیبریشن ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب یہ چھوٹی نعمتیں ملنے پر سیلیبریشن، اور وہ بھی گورنمنٹ لیول پہ، اور وہ بھی دنیا کو دکھانے کے لیے پراپر ارینجمنٹ کے ساتھ، تو پھر 12 ربیع الاول کو سرکار کی آمد کا جشن مسلمان کیوں نہ منائے، کیوں نہ بڑھ چڑھ کر منائے؟ جب ہر پارٹی اپنا جھنڈا لہراتی ہے، ہر گھر جھنڈے آتے ہیں، تو کیوں نہ سرکار کا جھنڈا کیوں نہ لہرائے؟ کیوں نہ سرکار کے آنے پہ اپنے گھروں کو کیوں نہ سجائے؟ کیوں نہ اپنے ملک کی در و دیوار کو سرکار کے نور سے منور کیوں نہ کر دیں؟ خوشی کا دن ہے، اور خوشیوں پر خوش ہونا یہ اچھے لوگوں کی علامت ہوتی ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، خوشیاں منائیں، آگے بڑھیں، محبتیں بانٹیں اور پھیلا دیں محبتوں کو، سرکار کی محبت میں سارے جہاں کو مسحور و ممنوع کر دیں۔ اللہ رب العالمین ہماری محبتوں کو سلامت رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔